میرے خیال سے اسی قدر جو اہل علم کا کلام میں نے نقل کیا کافی ہوگا اس شبہ کے رد میں، جس سے بعض لوگ چمٹے ہوئے ہیں اور وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا تو وہ کافر نہیں ہو سکتا، چاہے وہ جو کچھ کرتا پھرے، چاہے وہ شرک اکبر کی مختلف انواع و اقسام میں مبتلا ہو، اس پر عمل پیرا ہو، جیسا کہ آج کل آپ دیکھتے ہیں صالحین کے قبروں اور مزاروں پر جو کچھ لوگ کرتے ہیں، وہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے سراسر منافی ہے اور بالکل مکمل طور پر اس کی ضد ہے۔ چنانچہ یہ اہل زیغ جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن اور کجی ہوتی ہے کا طریقہ ہے کہ وہ نصوص دلائل میں سے وہ لیتے ہیں جو مجمل ہوں اور یہ گمان کر بیٹھتے ہیں کہ یہ ان کے لیے حجت ہے، حالانکہ ایسی تفصیلی دلائل جو اس کی مزید وضاحت اور اس کو بیان کرتے ہیں انہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں، جیسا کہ ان لوگوں کا حال ہوتا ہے جو بعض کتاب پر ایمان رکھتے ہیں اور بعض سے کفر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے لوگوں کے تعلق سے فرمایا، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد۔ وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب نازل کی جس میں سے کچھ آیات محکم ہیں، وہی کتاب کی اصل ہے، اور کچھ دوسری متشابہات ایک سے زیادہ معنی رکھتی ہیں۔ پھر جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ اس میں سے ان کی پیروی کرتے ہیں جو متشابہات ہیں، فتنے کی تلاش کے لیے اور ان کی تعویل چاہنے کے لیے، حالانکہ ان کی تعویل اصل مراد نہیں جانتا مگر اللہ، اور جو علم میں پختہ ہیں وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور نصیحت قبول نہیں کرتے مگر وہی جو عقلوں والے ہیں۔ اے ہمارے رب، ہمارے دل ٹیڑھے نہ کرنا اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دی اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو ہی الوہاب بے حد عطا کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب، بے شک تو سب لوگوں کو اس دن کے لیے جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 7 تا 9۔ اے اللہ، ہمیں حق کو حق بنا کر دکھا اور ہمیں اس کی پیروی کی توفیق دے، اور ہمیں باطل کو باطل بنا کر دکھا اور اس سے اجتناب کی توفیق دے۔ لا الہ الا اللہ کے فرد اور معاشرے پر آثار۔ اس کلمہ کو اگر سچائی اور اخلاص کے ساتھ کہا جائے اور اس کے تقاضوں پر ظاہراً او باطناً عمل کیا جائے تو فرد اور معاشرے پر بہت ہی پاکیزہ، عمدہ و قابل ستائش آثار ہوتے ہیں، جن میں سے کچھ اہم یہ ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ، مسلمانوں کے کلمے کا اجتماع یعنی اتحاد و اتفاق قائم ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو قوت اور اپنے دشمنوں پر ان کو نصرت و فتح ملتی ہے، کیونکہ یہ سب ایک دین کے پیروکار ہوتے ہیں اور ایک ہی عقیدہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور تم سب مل کر اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور تفرقہ نہ کرو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 103۔ اور فرمایا، هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین
وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وہی ہے جس نے تمہیں اپنی مدد کے ساتھ اور مومنوں کے ساتھ قوت بخشی اور ان کے دلوں کے درمیان الفت ڈال دی. اگر تم زمین میں جو کچھ ہے سب خرچ کر دیتے پھر بھی ان کے دلوں کے درمیان الفت نہ ڈال پاتے. البتہ لیکن اللہ نے ان کے درمیان الفت ڈال دی. بے شک وہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے. سورۃ الانفال آیت نمبر 62-63. یہ اور عقیدے میں اختلاف سبب بنتا ہے تفرق نزاع اور جھگڑوں کا، جیسا کہ اللہ عز و جل کا فرمان ہے وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. اور بے شک یہ تمہاری امت ہے جو ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، سو مجھ ہی سے ڈرو. پھر وہ اپنے معاملے میں آپس میں کئی گروہ ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. ہر گروہ کے لوگ اسی پر مگن ہیں جو ان کے پاس ہے. سورۃ المؤمنون آیت نمبر 52-53. لہٰذا لوگوں کو ایک عقیدے ایمان و توحید کے سوا کوئی چیز جمع نہیں کر سکتی جو کہ مدلول ہے لا الہ الا اللہ کا. اور اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ عرب کی حالت دیکھ سکتے ہیں اسلام سے پہلے اور اسلام لانے اور آنے کے بعد. پوائنٹ سیکنڈ، ایسے توحید والے معاشرے کو جو لا الہ الا اللہ کے تقاضوں پر عمل پیرا ہوتا ہے امن اور اطمینان حاصل ہوتا ہے، کیونکہ ایسے معاشرے کے جتنے بھی افراد ہیں وہ اس چیز کو لیں گے جو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دی اور اس چیز کو چھوڑ دیں گے جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی. اس عقیدے پر عمل کرتے ہوئے جو ان پر یہ واجب قرار دیتا ہے تو وہ رک جائیں گے ظلم و زیادتی کرنے سے اور اس کی جگہ آپس میں تعاون، محبت، دوستی و بھائی چارہ لے گی. اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو عملی جامہ پہناتے ہوئے کہ انما المؤمنون اخوہ، مومنین تو نہیں مگر آپس میں بھائی بھائی. سورۃ الحجرات آیت نمبر 10. اور یہ چیز بالکل واضح اور جلی طور پر ظاہر ہوتی ہے عرب کے معاشرے کو دیکھنے سے کہ اس کلمے کو اپنانے سے قبل ان کی کیا حالت تھی اور اس کو اپنانے کے بعد ان کی کیا حالت ہو گئی. اس سے پہلے وہ آپس میں جانی دشمن تھے، بلکہ قتل، قتال، لوٹ کھسوٹ اور چھینا جھپٹی کے ذریعے فخر کرتے. لیکن انہوں نے اس کلمے کو اپنایا تو اس کے ذریعے سے آپس میں محبت کرنے والے بھائی بھائی بن گئے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. محمد اللہ کے رسول ہیں اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں کافروں پر بہت سخت ہے، آپس میں نہایت رحم دل ہیں. سورۃ الفاتح آیت نمبر 29. اور فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت یاد کرو، جب تم دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں کے درمیان الفت ڈال دی تو تم اس کی نعمت سے بائی بائی بن گئے. سورہ آل عمران آیت نمبر 103. پوائنٹ تھرڈ، اس کے ذریعے سے سیادت و قیادت اور زمین پر خلافت حاصل ہوتی ہے اور دین کی شفافیت کے ساتھ مختلف افکار و مبادیات کے حملوں کے سامنے اس پر ثابت قدمی حاصل ہوتی ہے، جیسے کہ اللہ عز و جل کا فرمان ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي
دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. اللہ تم میں سے جو ایمان لائے اور نیک کام کیے ان سے وعدہ کر چکا ہے کہ وہ انہیں زمین پر ضرور خلیفہ بنائے گا، جیسے کہ خلیفہ بنایا ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے، اور ان کے اس دین کو مضبوطی سے جما دے گا جو وہ ان کے لیے پسند کر چکا ہے، اور ان کے موجودہ خوف کو امن سے بدل دے گا، بشرطے کہ وہ میری عبادت کرے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ سورۃ النور آیت نمبر 55۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر مربوط کیا اور جوڑا ہے ان عالی شان مطالب و مقاصد کو جو اوپر ذکر کیے گئے، اس اکیلے کی کسی کو شریک کیے بغیر عبادت سے، جو کہ معنی اور تقاضا ہے لا الہ الا اللہ کا۔ پوائنٹ فورتھ، نفسیاتی اطمینان اور ذہنی ٹھہراؤ حاصل ہوتا ہے اس سے جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرتا ہے، کیونکہ وہ ایک ہی رب کی عبادت کرتا ہے، لہذا اس کی مراد اور وہ رب کس چیز سے راضی ہوتا ہے اسے وہ اچھی طرح سے جانتا ہے، پس اس پر عمل کرتا ہے، ساتھ ہی وہ جانتا ہے کہ کس چیز سے وہ ناراض اور غصہ ہوتا ہے، تو اس سے وہ بچتا ہے اور اجتناب کرتا ہے، برخلاف اس کے کہ جو مختلف معبودات کی عبادت کرتا ہے جن میں سے ہر ایک کی اپنی ایسی مراد و چاہت ہوتی ہے جو دوسرے سے مختلف ہوتی ہے، اسی طرح سے اس کی اپنی تدبیر ہوتی ہے جو دوسرے کی تدبیر سے الگ ہوتی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا الگ الگ رب بہتر ہے یا اللہ جو اکیلا ہے نہایت زبردست ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 39۔ اور فرمایا ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما للرجل هل يستویان مثلا، اللہ نے ایک آدمی کی مثال بیان کی جس میں ایک دوسرے سے جھگڑنے والے کئی شریک ہیں، اور ایک اور آدمی کی جو پورا سالم ایک ہی شخص کا ہے، کیا دونوں مثال میں برابر ہیں؟ سورۃ الزمر آیت نمبر 29۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ مثال جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ایک مشرک اور ایک موحد توحید والے کی ہے، تو جو مشرک ہے وہ ایسے غلام کی طرح ہے جس کا مالک ایک پورا گروہ ہے جو باہم لڑتے جھگڑتے اور بدخو ہیں، کیونکہ المتشاقص کا مطلب ہے بدخلق برے اخلاق والا، چنانچہ جو مشرک ہے چونکہ وہ مختلف قسم کے معبودات کی عبادت کرتا ہے تو اس کو مشابہت دی ایسے غلام سے جس کے مالک بہت سے ہیں جو اس کی خدمات حاصل کرنے کے لیے آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں، تو اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ ان سب کو ایک ساتھ راضی کر پائے، جبکہ جو موحد ہوتا کیونکہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے، لہٰذا اس کی مثال اس غلام جیسی ہے کہ جو ایک ہی شخص کا غلام ہے، اسی کے آگے اس نے سر تسلیم خم کیا ہے اور اس کے وہ مقاصد بھی جانتا ہے اور اس راستہ کو بھی جانتا ہے جس کے ذریعے سے وہ راضی ہوتا ہے، تو وہ مختلف قسم کے جھگڑنے والوں سے بچ کر بہت راحت اور اطمینان میں ہے، بلکہ وہ پورا کا پورا بغیر کسی قسم کے جھگڑے و تنازع کے بس ایک ہی مالک کا ہے، ساتھ ہی اس کو اپنے مالک کی طرف سے بھرپور شفقت، رحمت اور احسان بھی حاصل ہے، اور اس کے تمام فائدوں و مصلحتوں کی دیکھ بھال و ذمہ خود مالک اٹھاتا ہے۔ کیا یہ دونوں غلام برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ پوائنٹ ففتھ، لا الہ الا اللہ والوں کو دنیا و آخرت میں رفعت و بلندی حاصل ہوتی ہے، جیسے کہ فرمان باری تعالیٰ ہے حنفاء للہ غیر مشرکین بہ ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء
تَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، اس حال میں کہ اللہ کے لیے یکسو ہو، اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والے نہیں، اور جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا، پھر اسے پرندے اچک لیتے ہیں یا اسے ہوا کسی دور جگہ میں اٹھا پھینکتی ہے۔ سورۃ الحج آیت نمبر 31۔ یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ توحید بلندی و رفعت ہے اور شریک پنج پن گراوٹ و پستی ہے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان و توحید کو اس کی بلندی، رفعت، وسعت و شرف کے اعتبار سے آسمان سے مشابہت دی کہ جو اس کے اوپر جانے اور وہاں سے اترنے کا مرکز ہے، وہاں سے زمین پر اترا جاتا ہے اور اسی کی طرف زمین سے اوپر جایا جاتا ہے۔ تو جو ایمان اور توحید کو چھوڑنے والا ہے، اس کو مشابہت دی اس سے جو آسمان سے اسفل السافلین، نیچے سے نیچے تہ میں گرنے والا ہے۔ اس پر قسم قسم کے شدید آلام، مسائل و تنگیاں پے در پہ آتی ہیں، اور جو پرندے ہیں وہ اس کے اعضاء کو اچک لے جاتے ہیں اور اسے ان شیاطین کے ذریعے بری طریقے سے نوچ کر ٹکڑے ٹکڑے کر پھینکتے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ بیچتا ہے، جو اسے سرکشی میں ابھارتے ہیں، تنگی اور قلق میں مبتلا کرتے ہوئے اسے ہلاکت کے گھاٹ پر اتار دیتے ہیں، اور وہ ہوا جو اسے دور جگہ اٹھا پھینکتی ہے وہ اس کی ہوائی نفس ہے جو اسے آمادہ کرتی ہے کہ وہ اپنے نفس کو آسمان سے دور دراز جگہوں اور پستی میں پھینک دے۔ پوائنٹ 6، اس سے جان، مال اور عزت بچتی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے، اگر وہ یہ کر لے یعنی کلمہ پڑھ لے تو وہ مجھ سے اپنی جان و اپنا مال محفوظ کر لیں گے سوائے اس کلمے کے حق کے۔ بحقھا کا معنی ہے کہ اگر وہ اسے کہتے ہیں لیکن اس کا جو حق بنتا ہے اسے ادا نہ کرے۔ حق سے مراد جو اس کا تقاضا ہے، جیسے توحید کو اپنانا، شرک سے دور رہنا، اور جو ارکان اسلام ہے ان کو ادا نہ کرنا تو پھر ان کے جان اور مال محفوظ نہیں ہے، بلکہ ان سے قتال ہوگا اور ان کے اموال کو بطور غنیمت مسلمانوں کے لیے لیا جائے گا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفاء نے کیا۔ اسی قدر پر ہم کفایت کرتے ہیں اور اس کلمے کے بہت ہی عظیم آثار و ثمرات ہیں فرد اور معاشرے کی عبادات، معاملات، آداب اور اخلاق پر۔ وباللہ التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔